القرآن في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورہ النساء آیت 13 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے. اس سے قبل آیت نمبر 11 اور 12 میں ہم نے وراثت کے احکامات تفصیل سے پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثوں کے تمام حصے بیان کیے جو میاں بیوی ہونے کی صورت میں ہوں یا اولاد اور ماں باپ کے درمیان حصے ہیں. تمام کو تفصیلاً بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، داخل کرے گا اسے، جنات، باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی دنیا کا مال دے کے تم جو ہے اپنا ایمان نہ بیچ دینا، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو اپنی حدود قرار دیا ہے، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ پھر انتہائی برا ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. یعنی اتنی تاکید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ شروع یعنی بات یہاں سے سٹارٹ کی تھی کہ یوصیکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے. بات ختم بھی وصیت من اللہ سے کی کہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. پھر مزید تاکید یہ کی کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. تو وراثت جو ہے یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے وراثت کی تقسیم کا، اسی لیے اس کے تفصیلی اللہ تعالیٰ نے حصے بھی ہر ایک کے بتا دیے، وہ تفصیلی احکامات بھی دے دیے کہ کوئی کسی قسم کی جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور اس علم کو جو ہے سیکھنے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی. اس علم کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، علم الموارث بھی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو سیکھنے کی تاکید فرمائی اور صحابہ کو تلقین کی، اور صحابہ اس کو سیکھتے تھے. زید بن حارثہ سب سے زیادہ اس علم کو جو ہے وہ رکھنے والے تھے، کیونکہ بہت حساب کتاب کا علم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے جو علم سب سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا وہ یہی وراثت کا علم ہے. تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اسی لیے اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، اور تفصیل سے اس کے حصے بھی ہر وارث کے الگ الگ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بتا دیے تاکہ کوئی بھی کسی بھی طرح کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اور یہ اللہ کی حدود ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانے گا اس کو جنات یعنی باغات میں داخل کیا جائے گا، اور وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اصل کامیابی یہ دنیا میں وراثت زیادہ لے لینا یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے جو تمہارا حصہ آ رہا ہے اس کو لے لو اور اس پر سر تسلیم خم کر لو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى، اور تجاوز کرے گا حدودہ، اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ، اس کو داخل کرے گا نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ، اس کے لیے، خالدن وہ رہے گا، فیہا اس میں، وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو پہلے یعنی تاکید کی کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کی وصیت ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اس کو مانے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور جو اس حکم کو نہیں مانے گا اور نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حد سے بڑھے گا، یعنی تلک حدود اللہ فرمایا تھا نا وراثت کے علم کو اور وراثت کی تقسیم کو، یہ کہ اللہ کی حد ہے. تو جو بھی اس حد سے تجاوز کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، جو تجاوز کرے گا اس کی حد سے، تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہین. ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اس کو آگ میں پھینک دیا، وہاں پر اس کو ذلیل کیا جائے گا، مینٹلی ٹارچر بھی اور جسمانی بھی، دونوں طرح سے یعنی اس کو عذاب دیا جائے گا. تو یہ یعنی کسی کا دنیا میں مال ہڑپ کرنا، اچھا لے لینا، اس کو خراب دے دینا، طاقتور کا اپنا زور آزمائی کرنا وراثت کی تقسیم کے معاملے میں، یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نے ایک بالشت بھی، کسی زمین کا ٹکڑا کسی کا ناجائز ہتھیا لیا، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں تک نیچے اس میں دھنسایا جائے گا.
تو کسی کا مال غصب کرنا اس معاملے میں بہت زیادہ یعنی احتیاط کرنی چاہیے، اور وراثت کی تقسیم کے وقت جو ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی جائیداد، قیمتی جائیداد یا کوئی گھر بار ہی وراثت ہوتی ہے۔ وراثت میں اس کے استعمال کی چیزیں، اس کے کپڑے، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، اور ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایک ہی وہ سب کچھ لے لے۔ تمام وارثوں کی اجازت سے اگر کوئی ایک لینا چاہتا ہے تو اس کو دی جائے، اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو پھر اس کے برابر اس کی بھی تقسیم کی جائے گی۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشۃ، جو ارتکاب کر بیٹھیں بدکاری کا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو تم سب گواہی طلب کرو، علیہن، ان پر، اربعۃ، 4 منکم، تم میں سے، فإن شہدوا، پھر سب گواہی دے دیں، فامسکوہن، تو تم انہیں بند کر رکھو، فی البیوت، اپنے گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن، کہ فوت کر دے انہیں، الموت، موت، او یا یجعل اللہ، نکال دے اللہ، لہن سبیلا، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ اب اس صورت کے شروع سے اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کے حقوق بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی، اگر وہ کمزور ہیں، یتیم بچی ہے، اس کے بھی حق کا خیال رکھنا ہے، اور اگر تم ان سے نکاح کرو حق مہر ان کا پورا دو، اگر تم ایک سے زائد شادیاں کر رہے ہو تو ان میں انصاف کرو، وراثت تقسیم کر رہے ہو تو عورتوں کو پورا ان کا حصہ دو، یعنی کہیں بھی کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ تو اب یہ تمام حقوق دینے کے بعد عورتوں سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرو، بے حیائی کے کام نہیں کرنے، فاحشہ یعنی بدکاری اور زنا کے قریب نہیں جانا، اور اگر ایسا کوئی کر بیٹھے، کوئی عورت ایسی یعنی فحاشی بدکاری کا کام کر بیٹھے، تو ایسی صورت میں پھر گواہی کا ایسا نظام بنایا گیا، ایسے نہیں کہ اٹھ کے جو ہے وہ جرگہ لگا لیا جائے، جھوٹے گواہ آ جائیں، یا کسی کے ساتھ اگر کوئی دشمنی ہے تو الزام لگا کر اس کو بدنام کیا جائے، اس کو سزا دے دی جائے، ایسے نہیں۔ اس کے بارے میں پورا ایک سسٹم جو ہے وہ اس کا بتایا گیا ہے کہ تم نے گواہی طلب کرنی ہے، اور گواہ بھی جو ہیں علیہن اربعۃ، 4 مرد گواہ ہوں، کہ جو خود کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب کوئی بھی ایسا کوئی بے حیا نہیں ہوگا کہ کوئی اتنے لوگوں کے سامنے کوئی زنا کرے گا یا بے حیائی کا کام کرے گا، تو 4 گواہوں کی اتنی کڑی شرط لگا دی کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، کہ ایک نہیں تو 2 جھوٹ بولیں گے، 4 لوگ ایک دم سے جو ہے وہ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا کہ اگر کوئی ایسا عورت فحاشی کا کام کرے، اس پر 4 گواہ بھی مل جائیں، تو ایسی صورت میں اور وہ گواہی دے دیں تو ان کو ان کے گھروں میں بند کر رکھو۔ تو زنا کی جو ہے یہ پہلے سزا یہ نازل ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور میں باقاعدہ اس کی زنا کی سزا جو ہے وہ بیان فرمائی، جو یعنی 100 کوڑے ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ یعنی گواہیاں پوری مل جائیں اور گواہ یہ بتا دیں کہ انہیں یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کنوارے ہیں تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کو رجم کی سزا دی جائے گی، یعنی ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ تو یہ زانی کی سزا ہے۔ تو یہ پہلے حکم یہ آیا تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے، محبوس کر دیا جائے، حتیٰ یتوفاہن، یہاں تک کہ انہیں وہیں پر موت آ جائے، یعنی وہ عورتیں گھر میں ہی رہیں، اور فامسکو، انہیں بند کیے رکھو، جیسے یعنی انہیں جیسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے، تو ایسی بے حیا عورتیں ظاہر ہے جنہوں نے 4 مردوں کے سامنے ایسے بے حیائی کا کام کیا ہے تو وہ معاشرے کو بھی خراب کرنے کا باعث بنے گی، تو ایسی عورتوں کو گھروں میں ہی بند رہنا چاہیے، انہیں معاشرے میں کھلے عام نہ چھوڑیں تاکہ لوگوں کو خراب نہ کریں۔ تو یہ پہلے سزا آئی تھی۔ تو یا پھر یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو اب یہ راستہ کون سا ہے؟ وہ سورہ نور کی وہ آیت جو میں نے ابھی پہلے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو راستہ بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو گھروں میں محبوس رکھو، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے لیے کوئی راستہ نکالے، اور راستہ وہ یہ ہے کہ بعد میں جو حکم نازل ہوا تھا کہ ان کو 100 کوڑے مار دیے جائیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے زنا کا کام کیا تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا۔ واللذانی، اور وہ 2 فرد، یاتیانہا، کہ وہ ارتکاب کریں بدکاری کا، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ان دونوں کو ایذا دو، فإن، پھر اگر تابا، وہ دونوں توبہ کر لیں، تو یہاں پر جو الف ہے یہ تثنیہ کا ہے، یعنی 2، وہ دونوں توبہ کر لیں، اسی لیے ترجمہ دونوں کا کیا ہے، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں۔ وَأَصْلَحَا، اور وہ دونوں اصلاح کر لیں، پھر الف آیا ہے، الف تثنیہ کا ہے، وہ دونوں اصلاح کر لیں۔ فَأَعْرِضُوا، اور وہ تم سب کو درگزر کرو، عنہما، ان دونوں سے، ان اللہ،
بے شک اللہ کانا ہے توابن توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ بہت رحم کرنے والا۔ اب یعنی کوئی دو یہ لوگ جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کر لیا تو ان کو ایذا دو، یعنی ان کو مارو۔ یعنی ابھی وہ سزا جو فائنل حتمی سزا آئی ہے سورہ نور میں، وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو ایذا دو، یعنی ان کو مارو یا ان کو تکلیف دو، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کا وعدہ کر لیں، تو پھر ان کو تم معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ، بے شک توبہ علی اللہ، اللہ کا حق ہے، للذین، ان لوگوں کا، یعملون جو کر لیتے ہیں، سوء برائی، بجہالت نادانی میں، ثم یتوبون پھر توبہ کر لیتے ہیں، من قریب فوراً سے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ اللہ رجوع فرماتا ہے، علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیمًا سب کچھ جاننے والا، حکیمہ حکمت والا۔ اب پیچھے بات ہوئی تھی فحاشی و بدکاری کا، اگر کوئی ارتکاب کر لیتا ہے تو ان کو، عورتوں کو گھروں میں محبوس کر دو، اور جو مرد ہے اس کو ایذا دو، یعنی اس کو مارو یہاں تک کہ وہ توبہ طائب ہو جائے، اور عورت جو ہے وہ گھر بند رہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھول دے، اور وہ راستہ جو ہے وہ بعد میں سورہ نور میں آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ باقاعدہ ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو آگے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو تم بھی ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اور توبہ کیسی لوگوں کی معاف ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی توبہ کا لفظ جو ہے تابہ یتوبو جو ہے، اس کے معنی ہے پلٹنا، لوٹ آنا، یا جیسے یو ٹرن ہوتا ہے اس کے معنی، یعنی اس میں وہ معنی پائے جاتے ہیں۔ تو انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرتے کرتے ایک دم بالکل اس کو واپس جو ہے پلٹ آئے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو کوئی جو توبہ کرتا ہے، اگر اس نے کوئی جہالت میں، نادانی میں کوئی غلطی کر لی تھی اور فوراً سے یعنی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ توبہ انسان جب کرتا ہے اس کو اپنے گناہ کا جیسے ہی احساس ہو فوراً اس کو کر لینی چاہیے، ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یتوب اللہ تعالیٰ رجوع فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر یتوب اللہ کے لیے یہ لفظ جب یہ توبہ کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس کا ترجمہ ہم رجوع کے معنوں میں کرتے ہیں۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو یعنی توبہ نہیں کریں گے نعوذ باللہ، تو یعنی اس کے معنی میں رجوع کے معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، ان کی طرف نظر کرم کرتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی بات کو یعنی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وکان اللہ علیمًا حکیمہ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو کوئی کیسے کوئی کام کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کون اوپر سے کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے وکان اللہ علیمًا حکیمہ، تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو صفات آئی ہیں کہ وہ علیم سب جاننے والا ہے، کہ کوئی ظاہری توبہ کر رہا ہے یا دل سے کر رہا ہے، تو حکیمہ وہ حکمت والا بھی ہے۔ ولیست التوبہ، اور نہیں توبہ، للذین ان لوگوں کی یعملون السیئات جو برے کام کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب آنے لگے احدہم ان میں سے کسی ایک کو، الموت موت، قالا کہے انی بے شک میں، تبتو اب میں نے توبہ کی، الآن اب، وللذین اور نہ ان لوگوں کی جو یموتون جو سب مرتے ہیں، وہم کفار اور جو کافر ہوں، اولئک یہی لوگ ہیں، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذابًا عذاب، علیما درد دینے والا۔ اب یہاں پر توبہ جو ہے کیسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے، پیچھے بتایا کہ جو فوراً سے توبہ کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کا پتہ بھی ہے پھر بھی وہ کرتے جاتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس دنیا سے جانے کا وقت نہیں آیا، جانے سے پہلے ہم توبہ کر لیں گے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے عموماً ساری زندگی جو ہے لوگ کہتے ہیں جوانی جو ہے انجوائے کرو، بڑھاپے میں تسبیح پکڑ لیں گے، بڑھاپے میں حج کر لیں گے، سارے گناہ بخش جائیں گے، تو یہ ایسی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ وہ ہے جو گناہ کیا فوراً اس پر نادم ہوئے اور پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کا وقت یعنی اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ جب روح نکلنے کا وقت آ جاتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور کسی کو پتہ نہیں کہ کب اس کی روح نکل جائے، کب اس کی موت کا وقت آ جائے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو آخری وقت میں تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے توبہ کی تھی، جب وہ ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن
کہ اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ جو ہے جب جان نکلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے انسان اپنی گناہ کا اعتراف کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، جو پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل، نہیں حلال لکم تمہارے لیے، ان تارثوا کہ تم میراث بنا لو، النساء عورتوں کو، کرہن زبردستی، ولا تعضلوہن اور نہ سب انہیں روکے رکھو، لتذہبوا کہ تم سب لے سکو، ببعض کچھ، ما آتیتموہن جو تم انہیں دے چکے ہو، الا مگر ان یاتینا کہ وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، مبینہ کھلے طور پر، وعاشروہن اور ان سے زندگی گزر بسر کرو، بالمعروف اچھے طریقے سے، فإن کرہتموہن تم انہیں ناپسند کرو، فعسیٰ تو ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا تم ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو، ویجعل اللہ اور رکھ دی ہو اللہ نے، فیہ اس میں، خیرا کثیرا بہت بڑی بھلائی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عورتوں کے حقوق مزید بیان کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو اپنا مال بنا لو۔ اس طرح زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کا جس طرح مال تقسیم کیا جاتا تھا، اس طرح اگر اس کی جو بیوہ ہوتی تھی، جو اس کی بیوی، اس کو بھی اس کے سسرال والے اپنا ہی مال سمجھتے تھے، اس کو کوئی حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرے یا آگے وہ شادی کرے۔ یہاں تک کہ یہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے رسم بھی پائی جاتی تھی کہ ان عورتوں سے اس میت کے جو بیٹے ہیں وہ ان سے شادی کر لیتے تھے، یعنی ان اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنا جو ہے وہ ورثہ سمجھ لیتے تھے باپ کا، تو باپ کی جس طرح مال تقسیم باقی کیا جاتا تھا، اسی طرح اس کی بیویاں بھی تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو حلال نہیں کرو اپنے لیے اور ان کو اپنا میراث نہ بناؤ۔ عورت جو ہے ایک الگ وجود رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہے، وہ پورا اختیار رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق دیے ہیں، تو مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو اپنا میراث مت بناؤ، یعنی اس طرح ان کے مالک نہ بنو کہ ان کے ہر اچھے برے کے فیصلے جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لو یا زبردستی ان پر کرو، اور انہیں زبردستی نہ رکھو گھروں میں کہ انہیں تنگ کرو اتنا کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ آزادی چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ انہیں روک رکھو کہ تم ان سے سب کچھ لے لو جو تم انہیں دے چکے ہو، یعنی بعض صورتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر بیوی کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ وہ جو ہے خود خلا لے لے۔ طلاق دینے کی صورت میں تو اس کو حق مہر عورت ساتھ لے جائے گی، لیکن اگر وہ خلا لیتی ہے تو ایسی صورت میں حق مہر اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو ایسے بعض لالچی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ حق مہر کی رقم بھی اس عورت سے واپس لینا چاہتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو طلاق دیں، وہ تنگ اتنا کرتے ہیں کہ عورت خلا لے اور مال بھی واپس آ جائے۔ تو اس چیز کی مذمت یہاں پر کی جا رہی ہے، یعنی عورتوں پر زیادتی کی جو ایک قسم ہو سکتی ہے معاشرے میں اور ہوتی بھی ہے، کہ ان کو اس لیے نہ روک رکھو کہ ان کا سب مال لے لو جو انہیں تم دے چکے ہو، یعنی حق مہر کی صورت میں یا ان کو تحفے کی صورت میں، یا تمہارے گھر جب وہ رہتی تھیں ان کے کپڑے ہیں، لباس، زیور ہے، ان کے استعمال کی چیزیں ہیں، تو وہ سب چیزیں واپس چھیننے کے لیے تم انہیں نہ ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بالکل اس سے الٹ ہے۔ شوہر نے تو کیا دینا ہے، جو بیوی جہیز لے کر آتی ہے، جو نیری زیادتی اور ظلم ہے عورت پر، تو وہ جہیز بھی اس سے الٹا چھین لیا جاتا ہے اور اسے گھر سے دھکے دے کر نکال لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عورتوں کو اتنا پروٹیکٹ کیا ہے، ان کے حقوق دیے ہیں کہ وہ اپنے مال کی مالک ہے، وہ اس کے یعنی اپنے باپ کی جو وراثت ہے اس میں سے بھی حصے دار ہے، اور جو مال اس کو حق مہر کی صورت میں اس کے شوہر کی طرف سے ملے یا اس کو وراثت ملے اپنے باپ کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے، وہ اس کی پوری مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور اگر میاں بیوی رہ رہے ہیں اور اگر شوہر کو پسند نہیں ہے بیوی اس سے اچھے طریقے سے نہیں رہتا تو اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں، سوائے اس کے کہ اگر عورت بے حیائی یا بدکاری کا کوئی کام کرے تو ایسی صورت میں شوہر اس سے حق مہر کا مال واپس لے کر اس کو فارغ کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس یعنی صورت میں عورت کی غلطی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو فحشہ عورت ہے تو اس کو تو کوئی بھی اپنے گھر نہیں رکھنا چاہے گا، تو وہ شوہر کو چاہیے کہ پھر اس کو فارغ کرے اور اس کا حق مہر کا مال اس سے واپس لے لے۔
تو عام جو عورتیں ہیں، جو نیک پارسا عورتیں ہیں، وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. اور اگر یعنی پاک باز پارسا عورت ہے اور تمہیں پسند نہیں ہے، اس کی شکل و صورت پسند نہیں، اس کی عادات پسند نہیں، یا اس کے بولنے کا سٹائل پسند نہیں، کچھ بھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انہیں ناپسند کرو تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں تم انہیں ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے بہت بھلائی اس میں رکھی ہو. جیسے یعنی لڑکے کی شادی کر دی، اس کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی، شکل و صورت یا کسی بھی وجہ سے، وہ اس پر اللہ کی رضا سمجھتے وہ کمپرومائز کر لے. اول تو اس سے رضا پوچھنی چاہیے، رضامندی کی صورت میں ہی نکاح ہوتا ہے. لیکن اگر کسی طرح ہو گیا اور اس کے بعد یعنی رخصتی بھی ہو گئی، تو وہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اس پر کمپرومائز کرے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے. اور اگر ناپسندیدہ بیوی پر وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیوی میں کتنا ہی اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر رکھا ہو، اس کی وجہ سے کتنا ہی اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں، ہو سکتا ہے اس کی اولاد جو ہو وہ کتنی بابرکت ہو، کتنی ہی نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں. تو یہ وہ وعدہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اس یعنی لائف میں کمپرومائز بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں تو انہیں تنگ کرنے کی بجائے اس پر صبر کر لو، اور اگر تم صبر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر تمہیں عطا فرمائیں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، یعنی ایک کو چھوڑ کر کوئی نئی شادی کرنا چاہتے ہو، تمہارا نہیں گزارا ہو رہا، جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں تنگ نہیں کرنا، انہیں گھروں میں بند نہیں رکھنا، ان کا مال چھیننے کے لیے انہیں بلیک میل نہیں کرنا، انہیں آزادی سے رخصت کر دو. اور تم ایک بیوی کی جگہ دوسری جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہو، اور تم پہلی بیوی کو آتے ہی تم دے چکے ہو احداہن، ان میں سے ایک کو، قنطارا، ڈھیر سارا مال. قنطار کہتے ہیں خزانے کو، یعنی خزانے کا بہت بڑا ڈھیر ہو، اس کے لیے قنطار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ڈھیر مال بھی دے چکے ہو، فلا تأخذوا، تو نہ سب لے لو، منہ سے شیئن، کچھ بھی، اتأخذونہ، کیا تم اس سے لے لو گے، بہتانا، ناجائز طور پر، وإثم مبینا، اور کھلا گناہ کرتے ہوئے. تو عورتوں کے حقوق اللہ تبارک تعالیٰ مزید بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو تم چھوڑنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو، فارغ کر رہے ہو، تو اس کو جو حق مہر دے چکے ہو، یا اس کو کوئی مال تم نے دیا ہے تحفے کی شکل میں، اس کے گھر میں استعمال کی جو چیزیں ہیں، تو اس سے کچھ بھی تم واپس نہ لو. فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ بھی تم نے واپس نہیں لینا. تو عورت پر یہ ظلم ہی تھوڑا ہے کہ اس کا گھر اجڑ رہا ہے اور اس کو تم فارغ کر رہے ہو، تو اس کو جو ہے مزید تکلیف نہ دو، اس سے یہ مال مت چھینو. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم بہتان لگا کر یا کھلا گناہ کرتے ہوئے اس سے سب کچھ لے لو گے. یعنی بعض اوقات شوہر بیوی سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور خام خواہی اس پر کوئی الزام لگا دیتا ہے، کوئی بہتان لگا دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ فارغ ہو جائے. ظاہر ہے جو فحشہ عورت ہوگی اس سے تو حق مہر واپس لے لیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی عورت خلا لے گی تو اس سے بھی حق مہر واپس لے لیا جائے گا. تو مال کے حصول کے لیے خام خواہ کسی عورت کی عزت سے مت کھیلو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور یہ صریح گناہ جو ہے وہ نہ کرو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم لے سکتے ہو اسے، وَقَدْ أَفْضَىٰ، حالانکہ یقیناً مل چکے ہیں، بعضهم إِلَىٰ بعض، بعض تم میں سے بعض سے، وَأَخَذْنَا، اور وہ لے چکی ہیں، منکم تم سے، میثاقاً غلیظا، پکا عہد. میثاق کہتے ہیں عہد کو، غلیظ کا لفظ ہے یعنی عربی میں گاڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پکا. تو میثاقاً غلیظا یعنی تم پختہ عہد نکاح کی شکل میں ان سے تم کر چکے ہو. تم نے نکاح کے جو بول بولے تھے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو گے. تم یہ سب کرنے کے بعد تم ان پر زیادتی کرو گے صرف ایک مال کی خاطر، تو کیسے تم ان کا مال ان سے چھین سکتے ہو. تو یہ بہت بڑی بات اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اگر جو ہے مرد بھی اس صورت کو پڑھ لیں اور عورتوں کے بھی اپنے حقوق کا پتہ ہو تو وہ اپنا حق مانگ سکتی ہیں. جہیز تو ویسے ہی حرام ہے اور جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی جو ہے شوہر نے بیوی کو کوئی مال دیا ہے حق مہر کی شکل میں، تو عورت کا وہ پورا حق ہے کہ وہ اسے رکھے، اور اگر وہ خلا لے رہی ہے تو پھر وہ واپس کرے گی. دوسری کسی صورت میں وہ اپنے شوہر کو وہ واپس نہیں کرے گی. اور دیگر جو اس کا مال ہے وہ بھی شوہر کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے اور احسن طریقے سے رخصت ہوں. جیسے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے کر کے انتہائی ذلیل و خوار کر کے ایسے کہ دوبارہ کسی کی شکل نہ دیکھ سکیں، حتیٰ کہ خاندان جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ تمام معاملات کے بجائے اگر نہیں نباہ ہوا تو معروف طریقے سے رخصت ہو جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر ناپسند بھی ہے بیوی تو اس پر کمپرومائز کریں.
تو بہتر یہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ تو عورتوں سے متعلق جو ہے ان کی وراثت کے احکام، ان کے مال سے متعلق کہ وہ مالک ہیں، پھر ان کے ساتھ رہنا کیسے ہے، پھر اگر وہ فحاشی کا کام کر لیں تو ان کو یعنی کس طرح کنٹرول کرنا ہے اس برائی سے، اور مردوں کو کس طرح سزا دی جائے گی ایسی صورت میں۔ اور عورتوں کے مالک مت بنو، یعنی اگر وہ باپ فوت ہو گیا تو وارث نہ بن جاؤ ان کا جو مال ہے ان کو لوٹاؤ اور ان کے ساتھ احسن طریقے سے یعنی گزر بسر کرو، ان کے حقوق پورے دو۔ تو یہ تمام جو ہے احکامات اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ آگے مزید بھی یعنی اس سورہ میں ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔